قالت وہ بولی فذالکن الذی بس یہ وہی ہے جو کہ لمتننی تم نے مجھے ملامت کی فیہ اس میں. تو عزیز کی بیوی بولی یہ وہی شخص ہے جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. وَلَقَدْ اور بے شک راوَدتُّهُ میں نے اسے ورگلایا عن نفسہ اس کے نفس سے. بے شک میں نے اسے اس کے نفس سے جو ہے وہ ورگلایا. فاستعصم تو اس نے اپنی عزت بچا لی. وَإِلَّمْ اور اگر نہ یفعل وہ کرے ما جو آمرہ جو میں اس کو کہتی ہوں، اگر جو اس کو کہتی ہوں وہ نہ کرے گا تو لَيُسْجَنَنَّ تو وہ ضرور قید کیا جائے گا. وَلَيَكُونَنَّ اور ضرور ہوگا من الصَّاغِرِينَ ذلیل لوگوں میں سے. جو میں اس کو کہتی ہوں اگر اس نے وہ نہ کیا تو یقیناً وہ قید کر دیا جائے گا اور ذلیل لوگوں میں شمار ہوگا. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب اسجن قید خانہ احبو زیادہ پسند ہے الیہ مجھے. تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے. یدعوننی کہ وہ مجھے بلاتی ہے الیہ جس کی طرف، جس چیز کی طرف وہ مجھے بلاتی ہے اس چیز سے زیادہ مجھے پسندیدہ قید خانہ ہے. وَإِلَّا اور اگر نہ تصرف تو ہٹائے گا انی مجھ سے کیدہن ان کے مکر کو، اگر اللہ تو ان کے مکر کو مجھ سے نہ ہٹائے گا تو اسبو تو میں جھک جاؤں گا الیہن ان کی طرف. وَأَكُنْ اور ہو جاؤں گا من الجاہلین جاہلوں میں سے. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرا رب مجھے جیل جانا زیادہ منظور ہے مگر مجھے ان بد کرداروں سے بچا لے. ایسا نہ ہو کہ میں کسی برائی میں پھنس جاؤں. اے اللہ تو اگر مجھے بچا لے تو میں بچ سکتا ہوں ورنہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں. مجھے اپنے کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اے اللہ میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، تجھ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں. تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر دے کہ میں ان عورتوں کی طرف جھک جاؤں اور جاہلین میں سے شمار ہو جاؤں. فاستجاب لہ پس قبول فرمائی اس کی دعا ربہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی. فصرف پس ہٹا دیا عنہ اسے کیدہن ان عورتوں کے مکر کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اس سے ان کے مکر کو دور کر دیا. انہ بے شک وہ هو السمیع العلیم وہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول و منظور فرمائی اور آپ کی عزت کی حفاظت فرمائی اور برائی سے آپ بچے رہے. آپ نے اس عورت کی طرف رخ بھی نہ کیا کہ رئیس زادی ہے، رئیس کی بیوی ہے، ان کی مالکہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. وہ اپنی بات کے ماننے پر انعام و کرام سے بھی نوازے گی اور نہ ماننے پر سخت سزا بھی سنائے گی. لیکن آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف موجزن تھا. آپ نے اس دنیاوی لذت کو اپنے رب کے نام پر قربان کر دیا اور قید و بند کو اس پر ترجیح دیتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں سے بچ جائیں اور آخرت میں ثواب کے مستحق ہو جائیں. بخاری و مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے تلے سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ سوائے اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا نہ ہوگا. نمبر 1 مسلمان عادل بادشاہ. نمبر 2 وہ جوان مرد و عورت جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جب مسجد سے نکلا تو مسجد کی ہی دھن میں رہے یہاں تک کہ پھر وہیں واپس جائے. نمبر 4 وہ 2 شخص جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں. نمبر 5 وہ شخص جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس پوشیدگی سے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر بائیں ہاتھ کو نہیں ہوتی. نمبر 6 وہ شخص جسے کوئی جاہو منصب والی جمال اور حسن والی عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر 7 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا پھر اس کی دونوں آنکھیں بہہ نکلیں. ثم پھر بدا لہم معلوم ہوا ان سب کو من بعد اس کے بعد ما جو رعاؤ کہ دیکھ لی انہوں نے الآیاتی نشانیاں لیسجننہ کہ اسے ضرور قید میں ڈالے حتی حین ایک مدت تک. پھر جب انہوں نے سب نشانیاں دیکھ لیں تو ان کو یہی بات سوجی کہ یوسف علیہ السلام کو ایک وقت تک قید کر دیں.
حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا راز سب پر کھل گیا، لیکن ان لوگوں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ کچھ مدت تک کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ہی رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ لوگوں میں بات پھیل گئی ہے کہ عزیز کی بیوی اس کی چاہت میں مبتلا ہے، جب ہم یوسف کو قید کر دیں گے تو لوگ سمجھ لیں گے کہ قصور اسی کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب شاہ مصر نے آپ کو قید خانہ سے آزاد کرنے کے لیے اپنے پاس بلوایا تو آپ نے وہیں سے فرمایا کہ میں نہ نکلوں گا جب تک میری برات اور میری پاک دامنی صاف طور پر ظاہر نہ ہو جائے، اس الزام کی پوری تحقیقات نہ کر لی جائیں۔ آپ کا بے قصور ہونا ساری دنیا پر کھل گیا جب آپ باہر آئے، جب ایک بھی دل ایسا نہ تھا کہ جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی نہ دی ہو۔ قید کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عزیز کی بیوی کی رسوائی نہ ہو۔ وَدَخَلَ اور داخل ہوئے معہو اس کے ساتھ السجن قید خانے میں فتیانی دو نوجوان، قالا تو کہا احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، انی بے شک میں ارانی دیکھتا ہوں، آسرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب۔ اس کے ساتھ ہی قید میں دو نوجوان داخل ہوئے، ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال اور کہا الآخر دوسرے نے کہا انی بے شک میں ارانی دیکھتا ہوں، احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوقا اوپر، راسی اپنے سر پر، خبزن روٹی۔ دوسرے نے کہا کہ میں تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں، تاکلو کھا رہے ہیں، الطیرو پرندے، منہو اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبینا بتاؤ ہمیں، بتاویلہ اس کی تعبیر، انا بے شک نراک ہم تجھے دیکھتے ہیں، من المحسنین نیکوں میں سے۔ دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں میں نے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں، ان میں سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ اتفاق سے جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ جانا پڑا، اسی دن بادشاہ کا ساقی اور نان بائی بھی کسی جرم میں جیل خانے بھیج دیا گیا۔ ساقی کا نام بندار تھا اور باورچی کا نام بجبہلٹ تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے کھانے پینے میں بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی تھی۔ قید خانے میں بھی نبی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکیوں کی کافی شہرت تھی، سچائی، ایمانداری، سخاوت، خوش خلقی، حسن سلوک وغیرہ میں آپ مشہور ہو گئے تھے۔ جیل خانے کے قیدیوں کو بھلائی کی ان سے امید ہو گئی۔ یہ دونوں شاہی ملازم حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت ہی محبت کرنے لگے۔ ایک دن کہنے لگے کہ حضرت ہمیں آپ سے بہت ہی محبت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔ بات یہ ہے کہ مجھے تو جس نے چاہا کوئی نہ کوئی آفت ہی مجھ پر لایا۔ پھر دونوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ ساقی نے تو دیکھا کہ وہ انگور کا شیرہ نچوڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں 3 دن کے بعد جیل خانے سے آزاد کر دیا جائے گا اور تم اپنے کام پر یعنی بادشاہ کی ساقی گیری پر لگ جاؤ گے۔ دوسرے نے کہا جناب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے آ کر اس میں سے کھا رہے ہیں۔ قالا فرمایا لا یاتکما نہیں آتا تمہارے پاس طعام کھانا، ترزقانی ہی تمہیں جو دیا جاتا ہے، الا مگر نباتکما کہ میں تمہیں بتاؤں گا، بتاویلہ اس کی تعبیر، قبل ان پہلے اس سے کہ یاتکما آئے وہ تمہارے پاس، اس سے پہلے کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آئے۔ ذالکما مما یہ اس علم سے ہے جو علمنی سکھایا ہے مجھے ربی میرے رب نے۔ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کھانے کے پہلے ہی میں تمہیں اس کا علم بتا دوں گا کہ جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ انی بے شک میں نے ترکتو چھوڑ دیا ہے، ملاتا قوم دین اس قوم کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، باللہ اللہ پر۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالی پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ اور وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم کافرون اور وہ کافر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دونوں قیدی ساتھیوں کو تسکین دیتے ہیں کہ میں تمہارے خواب کی تعبیر صحیح تمہیں بتاؤں گا، اس کی تعبیر کے واقع ہونے سے پہلے ہی میں تمہیں وہ بتا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس فرمان اور اس وعدے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تنہائی کی قید میں تھے۔
کھانے کے وقت انہیں کھول دیا جاتا تھا کہ وہ آپس میں مل سکیں، اس لیے آپ نے ان سے وعدہ کیا، اور ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے تھوڑی تھوڑی کر کے دونوں خوابوں کی تعبیر پوری بتائی ہو۔ پھر فرماتے ہیں مجھے یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ میں نے ان کافروں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ کو نہ مانے نہ آخرت کو حق سمجھے۔ میں واتبعت، اور میں نے پیروی کی ہے، ملتا دین کی، آبائی اپنے باپ دادا، اور میں نے اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، ما کانا نہیں ہے مناسب لنا ہمارے لیے، ان نشرکا کہ ہم شرک ٹھہرائیں، باللہ اللہ کا، من شیء کسی بھی چیز کو، ہمارے لائق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک یہ من فضل اللہ اللہ کا فضل ہے، علینا ہم پر، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، وعلی الناس اور سب لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔